اور اب رہی یہ بات کہ قبرستان جانا، اپنے مرحومین کی قبروں پر دعا کرنا، قرآن مجید پڑھ کر ایصال ثواب کرنا اور ان کی قبروں کی دیکھ بھال کرنا، اس میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی بات کہ قبرستان جانے کی نیت کیا ہونی چاہیے۔ دیکھیں، قبرستان جانے کا بنیادی مقصد اور پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ قبر والوں کے حالات سے عبرت حاصل ہو، کہ یہ اپنی قبروں میں موجود اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے بہت کچھ کرنے کے خواہش مند ہیں، لیکن بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ان کے حالات سے عبرت حاصل کرنا اور موت اور آخرت کو یاد کرنا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُزَهِدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کہ قبرستان جایا کرو، کہ قبرستان جانے سے انسان کے دل میں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر نیت ہو کہ میں قبرستان جاؤں گا، اپنے مرحومین کو سلام کروں گا اور ان کے لیے دعا اور استغفار کروں گا اور تلاوت کلام پاک سے ان کو نفع پہنچاؤں گا۔ اس نیت سے قبرستان جانا یہ مستحب ہے، اور یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کا قبرستان جانا ممنوع ہے۔ خاص طور پر نوجوان عورتوں کو تو ہرگز قبرستان نہیں جانا چاہیے کہ ایسی عورتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ البتہ بوڑھی عورتیں اگر باپردہ ہو کر جائیں اور قبرستان جا کر خرافات، فضولیات اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں تو اس کی گنجائش ہے۔ اور دوسرے نمبر پر قبرستان کس دن اور کس وقت جانا چاہیے؟ تو میرے عزیزوں، شریعت مطہرہ میں اس سلسلے میں کوئی خاص وقت اور خاص دن مقرر نہیں کیا گیا، بلکہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک دن قبرستان جانا چاہیے، اور بہتر دن جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور پیر کا ہے، اور ان میں بھی سب سے بہتر اور افضل دن جمعۃ المبارک کا ہے، کہ متعدد احادیث میں جمعہ کے دن قبرستان جانے کی فضیلت ثابت ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ، کہ جس شخص کے والدین دونوں فوت ہو گئے ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہوا ہو، اور وہ شخص ہر جمعہ کو ان کی قبر پر جائے اور وہاں جا کر ان کے لیے دعا اور استغفار کرے اور جتنا ممکن ہو سکے ایصال ثواب ان کے لیے کرے، تو فرمایا کہ غفر لہ وکتب برا، ایک تو اس شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو والدین کا فرمانبردار لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن قبرستان جانا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اور پھر اگلی بات کہ جب قبرستان داخل ہو تو قبرستان والوں کو سلام کریں۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ ہمیں سکھائے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب قبرستان داخل ہو تو قبرستان والوں کو ان الفاظ میں سلام کیا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، کہ اے قبرستان والوں تم پر سلامتی ہو، اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے آگے جانے والے ہو اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے کہ جب تم قبرستان جاؤ تو ان الفاظ سے سلام کیا کرو کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم اللاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، یا صرف السلام علیکم یا اہل القبور کہہ لیا جائے یا پھر صرف السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب اپنے مرحوم کی قبر پر آئے تو سب سے پہلے اس کو سلام کرے، کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان کسی ایسے شخص کی قبر پر آئے جس کے ساتھ دنیا میں جان پہچان تھی تو میت پہچانتی بھی ہے اور سلام کا جواب بھی دیتی ہے۔ چنانچہ حافظ الحدیث علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح الصدور میں اس سلسلے میں بہت سی روایات لے کر آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان کسی قبر پر جاتا ہے تو میت اس کو دیکھتی ہے، پہچانتی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتی ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے اذا مر الرجل بقبر یعرفہ فسلم، کہ جب انسان کسی ایسی قبر کے پاس سے گزرے کہ جس قبر والے کو وہ دنیا میں پہچانتا ہو اور اس کو سلام کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رد علیہ السلام وعرفہ، کہ وہ میت سلام کا جواب بھی دیتی ہے اور اس کو پہچانتی بھی ہے۔ اب سلام ہو گیا، سلام کے بعد جتنا ممکن ہو سکے ایصال ثواب کی نیت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ احادیث میں چند چیزوں کی فضیلت آتی ہے، جیسے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قبرستان جائے اور وہاں جا کر 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھے اور اس کا ثواب قبرستان میں مدفون تمام مردوں کو پہنچائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان میں مدفون تمام مردوں کی تعداد کے برابر اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت ایسی ہی سورۃ الاخلاص کے بارے میں بھی آتی ہے کہ سورۃ الاخلاص 11 مرتبہ پڑھ کر قبرستان کے تمام مردوں کو اس کا ثواب پہنچایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مدفون مردوں کی تعداد کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قبرستان جائے اور وہاں جا کر سورہ یاسین کی 1 مرتبہ تلاوت کر کر اس کا ثواب قبرستان والوں کو پہنچائے تو فرمایا کہ قبرستان کے تمام مردوں کی تعداد کے برابر اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں۔ اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قبرستان جائے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص اور 1 مرتبہ سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا 3 چیزیں پڑھے 1 مرتبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں عرض کرے کہ یا اللہ میں نے جو کلام پاک پڑھا ہے، یا اللہ میں اس کا ثواب قبرستان میں مدفون تمام ایمان والوں کو دیتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان میں مدفون تمام ایمان والے کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں اس کے سفارشی بنیں گے۔ بہرحال احادیث میں مختلف صورتوں کی فضیلتیں آتی ہیں، جیسے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ یاسین، سورۃ الملک، سورۃ الزلزال، سورۃ التکاثر اور چاروں کل جتنا ممکن ہو سکے آسان ہو سکے پڑھنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر اس کا ثواب میت کو پہنچانا چاہیے۔ اب قرآن مجید کی تلاوت ہو گئی، اس کے بعد دعا کا طریقہ دیکھیں۔ دعا میں سنت یہ ہے کہ قبر کی طرف پیٹھ ہو اور قبلے کی طرف منہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے پر تشریف لے گئے، فرمایا کہ فلما فارغ من دفنہ، جب مردے کی تدفین سے سب فارغ ہو گئے تو استقبل القبلۃ رافعا یدیہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لی۔ اگر ممکن ہو تو سنت یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ اور قبر کی طرف پشت ہو، اور اگر قبر ہی کی طرف منہ کر کر دعا مانگنی ہے تو اس میں بہتر اور افضل یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگی جائے، کیونکہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے سے کسی دیکھنے والے کو یہ شبہ اور وہم ہو سکتا ہے کہ قبر والے سے مانگ رہا ہے، اور جہاں یہ شبہ نہ ہو، یہ وہم پیدا نہ ہوتا ہو، تو وہاں قبر کی طرف منہ کر کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی بھی گنجائش ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بات کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قبرستان کے راستوں میں اور قبر کے اوپر بھی گھاس پھوس اور کچھ جھاڑیاں وغیرہ اگ جاتی ہیں، ان کا کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں، اگر قبرستان کے راستوں میں جھاڑیاں ہیں، گھاس پھوس ہے، اس کے کاٹنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر قبر کے اوپر کوئی درخت اگ جاتا ہے یا گھاس وغیرہ اگ جاتی ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک وہ درخت اور گھاس سرسبز و شاداب ہے، تر و تازہ ہے، ہری بھری ہے، تو علماء فرماتے ہیں بہتر ہے کہ اس کو نہ کاٹا جائے۔ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں کہ ما دام رطبا یسبح ویذکر اللہ تعالی، کہ جب تک یہ درخت اور یہ گھاس پھوس سرسبز و شاداب ہے، تر و تازہ ہیں، ہرے بھرے ہیں، تو یہ اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَحْصِلُ لِلْمَيِّتِ بِتَسْبِيحِهِ أُنْسٌ، ایک طرف تو ان کی تسبیح سے میت کو انس حاصل ہوتا ہے، اور دوسری طرف علماء فرماتے ہیں تنزل بذکر اللہ تعالی رحمت، کہ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس سے بھی قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اگر گھاس وغیرہ تر و تازہ ہے، سرسبز ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کو کاٹا نہ چاہے، اور اگر خشک ہو گئی
تو پھر اس کو کاٹنے میں اکھاڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔